صفحہ نمبر 56۔ عید پارٹی۔ خاص دعوت کے لیے خاص تیاری کی بھی ضرورت تھی، سو 2 بجے ہی اٹھ کر تیار ہونا شروع کر دیا۔ سادہ حسن تو وافر موجود تھا، لیکن آج کا دن کوئی عام دن تھوڑی تھا، ایک مقابلے کا دن تھا، اور ہم کسی سے کم نہیں کے مطابق تیار ہونا لازم تھا۔ نہ جانے وہاں کتنی حسیناؤں نے موجود ہونا تھا اور کتنی خواتین نے ٹکر دینا تھی۔ اپنے کپڑوں اور جویلری کو دنیا کے سامنے لانا تھا، انہیں ہوا لگوانی تھی۔ ادھر ہم بھی کسی سے کم نہیں رہنا چاہتے تھے، اس لیے بیوٹی پارلر کا چکر تو ہم پہلے ہی جرمنی سے آتے ہوئے لگا کر آئے تھے، اور اب عید سے پہلے بھی یہاں کے بیوٹی پارلر سے اپنی آنکھوں کی کمانیاں چیک کروا چکے تھے۔ عید کا جوڑا اور کچھ فنکشن سوٹ تو جرمنی سے لے کر پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ میک اپ کا ساز و سامان بھی نیان کور یہاں سے خریدا جا چکا تھا۔ پرفیوم کی چمچماتی شیشی کو بھی 2-4 بار گھما کر دیکھ چکے تھے۔ سوٹ کے حساب سے جویلری، شایان نشان، بیگ اور خوبصورت سے جوتے بھی موجود تھے۔ سو دیر کس بات کی تھی؟ اٹھ کر تیار ہونے لگے، اور تیاری کرنے میں ہم ماہر ہیں، کیونکہ کئی دلہنیں بھی تیار کر چکے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو سنوارنا نکھارنا کون سا مشکل کام تھا۔ سی گرین تھوڑا فیروزی شیڈ دیتا ہوا رنگ ہمارے عید کے جوڑے کا تھا، جسے آج پہلی بار پہننا تھا۔ پھر پورا دھیان اور دل لگا کر تیار ہوئے اور اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے قد آدم آئینے کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ اس میں خود کو دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا تھا، اور جب دل سے اس بارے رائے لینا چاہی تو وہ کچھ یوں کہہ رہا تھا: مقابلہ ہم سے نہ کرو، مقابلہ ہم سے نہ کرو، ہم تمہیں اپنے رنگ میں رنگ ڈالیں گے ایک ہی پل میں۔ صفحہ نمبر 57۔ اوہو، یہ تو کسی مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ ہم گھبرا کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ تو یہاں سیریں کرنے آئے ہیں، یہاں کی آب و ہوا اور دانہ پانی چیک کرنے آئے ہیں، کوئی مقابلہ کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ وقت مقررہ پر ہم تقریب میں جا پہنچے تو محفل جمع ہونے جا رہی تھی، گویا ہمارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ مہمان آ چکے تھے، کچھ آنے والے تھے۔ بچوں کے زرق برق لباس دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا، عید کے ہونے کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ کسی بھی شادی یا عید کے موقع پر ہم پہلے ہی بچوں کے کپڑے دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ماؤں نے کتنا دل لگا کر بچوں کو تیار کیا ہے، یا صرف اپنی تیاری پر ہی زور لگا دیا ہے۔ سو دیگ کا دانہ چیک کرنے بمصادق ہم نے بچوں کے کپڑوں پر پہلے نگاہ کی۔ چھوٹے لڑکوں کے لباس میں تو خاص ورائٹی نہیں ہوتی، نارمل سے کپڑے پہن کر بالوں میں جیل لگا کر بال کھڑے کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ بس تیاری پکڑ لی۔ البتہ چھوٹی بچیوں نے خوب پیارے پیارے لباس پہنے تھے، بلکہ ایک گوری کی صحت مند بچی نے لہنگا پہنا ہوا تھا اور اپنے پٹسن جیسے لمبے بال کھول رکھے تھے، اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرنے کے لیے وہ ایک خاص انداز سے انہیں جھٹکا بھی دیتی، اور ہم اس کے جھٹکے دیکھتے رہے۔ کافی مینرز والی فرینڈلی بچی تھی، وہ ہماری توجہ کا مرکز بنی رہی۔ اس نے آ کر سب سے ہاتھ ملایا اور ہیلو ہائے کی، تب مجھے اس کی ماں کی تلاش میں نظریں دوڑانا پڑی۔ دیکھا تو اس کی گوری ماں بھی پاکستانی لباس میں ملبوس تھی، پر بیٹی کے الٹ ذرا خاموش مزاج کی تھی۔ وہ چپ چاپ ایک جگہ بیٹھی رہی۔ کوئی انگلش اسپیکنگ اس سے بات کر لیتا تو اس کے چہرے پر بھی رونق آ جاتی، تھوڑی دیر کو وہ بھی اس ماحول کا حصہ لگتی، ورنہ وہ ہوتی اور اس کی ساتھی خاموشی۔ اس وقت مجھے دل میں شدت سے یہ احساس ہوا کہ جس طرح ہم پردیس میں پردیسی بنے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 58۔ کبھی کبھی اجنبی سے لگتے ہیں، اپنی پہچان ڈھونڈتے ہیں، بالکل اسی طرح ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب وہ ہم ایشیاؤں کے درمیان ہوتے ہیں۔ قرب و جوار سے مہمان جمع ہوئے۔ مڈل ایج عورتوں نے سٹائلش خوبصورت لباس پہن رکھے تھے، جویلری پر بھی کافی دھیان دیا گیا تھا، لیکن نوعمر لڑکیوں اور جو لڑکیاں جاب کرتی ہیں وہ اس طرح سے تیار ہوئی تھیں۔ ٹراؤزر انہوں نے لازمی پہنی تھی، پھر باقی فیشن اپنانے کی کوشش کی تھی، اور جویلری بھی بہت کم پہنی تھی۔ گولڈ ان کے پہنا ہوا کم ہی نظر آیا، البتہ انگلیوں میں کافی رنگز نظر آئیں، ایک ہلکی چین اور
کلائی میں ایک بریسلٹ ان کی زینت بنا تھا۔ میک اپ سے آری اور وہ اتنے میں ہی پر اعتماد نظر آتی تھی اور ان کے چہروں پر ایک سکون کی کیفیت تھی۔ نہ کوئی مقابلے کی کیفیت تھی اور نہ ہی باقی ماحول انہیں ٹکر دے رہا تھا، جبکہ باقی عورتیں خوب بھاری بھرکم لباس، مہنگی جیولری اور بھاری میک اپ میں نظر آ رہی تھی۔ کل عید کا پرمسرت موقع تھا، رونق تھی، خوشی تھی، ایسے میں ہر طرف رنگوں کی ایک بہار سی محسوس ہو رہی تھی۔ میری وہاں پر بہت سی خواتین سے ملاقات ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی گفتگو کا زیادہ مدعا جیولری اور اسٹائلش ڈریس ہوتے کہ کون سی بوتیک سے لیا اور کتنے کا لیا۔ کینیڈا میں کپڑوں کی کافی پاکستانی اور انڈین دکانیں ہونے کے باوجود خواتین ان اہم موقعوں، عید اور شادی فنکشن کے لیے کپڑے پاکستان سے ہی لیتی ہیں یا تیار کرواتی ہیں۔ کسی کے کپڑے پارسل میں یا کسی آنے والے دوست احباب کے ذریعے آتے ہیں یا آن لائن بوتیک سے آرڈر کر لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح وہ کافی مہنگے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ یہی طریقہ اپناتے ہیں، بقول ان کے اور کوئی چارہ نہیں۔ وہاں ہم نے لوگوں کے پاس ہزاروں کی مالیت کے ڈریس بھی دیکھے۔ صفحہ نمبر 59۔ لیکن کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی، لیکن فوراً وہ ڈریس اور بوتیک نوٹ کر لی جاتی تھی۔ پہلے سادگی کے طریقے اپنانے کو گھر کے بڑے اور بزرگ ہی فوراً کہتے تھے اور فضول خرچی پر ٹوک دیتے تھے، اور اب میرے سامنے ایک نیا ماحول تھا۔ نصیحت کرنے والے خود اس چکا چون ماحول کا حصہ بنے بیٹھے تھے اور لڑکیاں سادگی کا نمونہ بنی ہوئی تھیں۔ عجب ہے داستاں تیری اے زمین، کبھی ہنسا دیا رلا دیا، کبھی عجب ہے داستاں۔ عید کے کھانا بالکل تیار تھا۔ چند خواتین نے مل کر اچھا خاصا کھانا تیار کر لیا تھا۔ مرد حضرات کھانا لے چکے تھے، سو میزبان نے خواتین کو کھانا شروع کر دینے کا اعلان کیا تو سب کچن میں کھانے کی میز کی طرف چل دیے۔ حسب توقع گوشت کی بہت سی ڈشز نظر آ رہی تھیں، لیکن اللہ کا شکر میزبان نے مینیو بڑا سوچ سمجھ کر بنایا تھا۔ مٹن کڑھائی، پسندے، شاہی قورمہ، گریل کباب، سیخ کباب، شامی کباب، ریشمی کباب، کلیجی، حلیم، بیک سبزیاں، نان، سلاد، رائتا اور بعد میں سویٹ ڈش میں کھیر اور کئی طرح کے کیک موجود تھے۔ سب نے اپنی اپنی پلیٹیں تیار کیں اور جہاں جگہ ملی بیٹھ کر کھانا مزے سے کھایا، اور لوگ دوسری تیسری بار جا کر بھی کھانا کھانے کے لوازمات لاتے رہے۔ کھانے سے پہلے تو خواتین زیادہ فارمل ہی رہی، باتیں بھی ناپ تول کر کیں اور آنکھوں میں ایک دوسرے کے کپڑے جیولری جذب کرتی رہی، پر کھانے کے بعد ماحول کافی بے تکلف سا ہو گیا۔ پیٹ بھی بھر گیا اور کھانے سے فراغت بھی پا لی، تو اب گرم گرم چائے پیتے، میٹھی ڈش کھاتے ہوئے آرام سے باتوں کا دور چلنے لگا۔ صفحہ نمبر 60۔ اب وہ اس ماحول کا مکمل حصہ بن چکی تھی۔ میرے لیے کچھ خواتین جانی پہچانی تھیں اور بہت سی انجان تھیں، اور مجھ سے پہلے میرا ذکر یہاں پہنچ چکا تھا کہ میں ان کی ایک ادبی مہمان ہوں جو آن لائن اخبار میگزین میں لکھتی ہوں۔ میری ایک ای بک چاند اور صحرا آ چکی ہے، 2 کتابیں چھپنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ مہربانوں کے پاس سب رپورٹ صحیح تھی۔ ہم نے اپنی ساتھی میزبان کو دیکھنا چاہا تو وہ اپنے قرب و جوار میں نظر نہیں آئی۔ آنکھیں پٹپٹا کر دیکھا تو وہ دور کسی جاب کرنے والی لڑکی کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ میں کسمسا کر رہ گئی، گو وہ دور بیٹھی تھی، لیکن ان کے کہکہے یہاں تک پہنچ رہے تھے۔ ہمارے دل میں پھلجھڑی پھوٹی کہ واقعی کہکہے لگانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب خواتین ہم سے باتیں کرنا شروع ہو گئیں۔ ان کے 2 موضوعات کا سلسلہ اب ہم سے جڑنے لگا تھا۔ کچھ مہربان ہم سے جرمنی اور یورپ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، انہیں بھی یورپ دیکھنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ ویسے ہم جہاں بھی جاتے وہاں کے لوگ یہ سوال ضرور پوچھتے کہ آپ کو کینیڈا کیسا لگا۔ اپنی طرف سے وہ ایک طرح سے ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے، لیکن ہم بھی کایاں تھے۔ گرداس نام کا وہ گیت کئی بار سن رکھا تھا۔ لکھ پردیسی ہوئیو اپنا دیس نہیں پنڈیدہ،
جیڑے ملک دا کھائیے او دا برا نہیں منگیدا، سو بات کو بل دے کر نکل جاتے، کیونکہ دل کا حال کسی کو نہیں بتا سکتے تھے۔ حقیقت میں تو ہم پردیسی تھے، دل میں وطن کی یادیں تھیں، لیکن اب جرمنی میں تھے تو دن رات وہیں کے تھے۔ ان بہاروں میں فضاؤں سے مانوسیت ہو چلی تھی۔ صفحہ نمبر 61۔ وہ ہٹلر کے دیس میں تھے، لیکن اب مانوسیات ہو چکے تھے، اور وہیں سے سرما کا چاند اور 14ویں کا چاند دیکھتے تھے، اور انہیں تکتے تکتے وہ موسم دل پر وارد ہونے لگے تھے جسے آمد سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ پھر کچھ خواتین ہمارے لکھنے بارے پوچھ رہی تھیں۔ اتنے میں ایک خاتون جو انڈیا سے تعلق رکھتی تھیں ہمارے بارے میں جان کر جذباتی ہو کر بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میرے شوہر بھی بڑے عظیم قسم کے انسان ہیں، میں انہیں آپ کے بارے میں بتاؤں گی، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے۔ ٹھہریے، میں انہیں آپ سے ملواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیں اور جا کر مردانے میں جھانکنے لگی۔ یہاں مرد حضرات علیحدہ بیٹھے تھے اور عورتیں علیحدہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ فنکشن میں رشتے دار تو تھے ہی، کافی دوست احباب بھی تھے، اس لیے میزبان نے ملحوظ کی بجائے مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا ہوا تھا، اور کسی بھی فنکشن کے لیے یہ میزبان کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ سب کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے انتظامیہ کا کردار ادا کرے۔ سو اتفاق ان کے کئی بار جا کر جھانکنے پر بھی ان کے شوہر برآمد نہ ہو سکے، اور تب تک میں دل میں کئی بار ان خاتون کو کہہ چکی تھی کہ آپ ہم سے مل لیں، یہی کافی ہے، اپنے شوہر نامدار کو رہنے دیجیے۔ پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تو اپنے شوہر کو ہمارا سلام دے دیجیے، پر اب واپس آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے۔ شاید ہمارا پیغام ان تک پہنچ گیا تھا، تبھی وہ چپ چاپ سی واپس آ کر بیٹھ گئی، بار بار کہتی، وہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے، دیکھنا اب جب میں انہیں بتاؤں گی تو انہیں آپ سے ملنے کا بہت افسوس ہوگا۔ صفحہ نمبر 62۔ اس بات پر میرے دل میں ایک پھول جڑی چھوٹی۔ اب باقیوں کی سننے کے ساتھ ساتھ میں نے بھی ان سے سوالات کرنے شروع کر دیے تھے کہ اخبارات اور میگزین کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کینیڈا میں کافی فنکار، اداکار، مصنف، شاعر اور فلموں سے متعلق لوگ یہاں رہتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد ٹورنٹو میں بھی ہوتی ہے۔ کیا کبھی ایسے لوگوں کو اپنے درمیان محسوس کیا؟ تب انہوں نے بتایا کہ یہاں پر انڈیا، پاکستان سے بہت سے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں۔ شوبز والے بھی آتے ہیں، ہر سال اگست میں کافی تقریبات ہوتی ہیں، بہت سے کانسرٹ ہوتے ہیں، تب گروپ کی شکل میں ہمارے ملکوں سے فنکار یہاں آ کر اپنا فن پیش کرتے ہیں، اور شائقین کے لیے خوب رونق لگی رہتی ہے۔ تب ایک نے فخریہ بتایا کہ اس نے ایک کانسرٹ میں مشہور انڈین گائک مناڈے کو سنا، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اوپن ایئر پروگرام میں اپنے روبرو مناڈے کو گاتے دیکھ رہی ہے۔ وہ جیسا ٹی وی پر نظر آتا ہے بالکل ویسا ہی سامنے بھی پایا۔ ایک نے بتایا کہ اس نے ایئرپورٹ پر پاکستانی کرکٹر وسیم اکرم کو دیکھا تھا۔ فنکار لوگ رہتے یہاں ضرور ہیں، لیکن عام کبھی نظر نہیں آئے۔ کبھی انہوں نے دلچسپ انفارمیشن دی کہ ٹورنٹو سے باہر ایک جگہ ہے جسے عمرہ کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں امیر لوگوں کے گھر ہیں، بالکل ہائی سوسائٹی کے لوگ سمجھ لیں، اس لیے انہیں لگتا ہے کہ فنکار بھی زیادہ وہیں ہوں گے۔ تب فوراً دوسری نے کہا کہ اس کا خیال نہیں کہ وہ لوگ وہاں رہتے ہوں گے، کیونکہ اس علاقے میں تو وہ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں جن کے شوہر حضرات دوسرے ملکوں خصوصاً سعودی عرب، دبئی، مڈل ایسٹ میں